السلام علیکم، میرا نام مہانور خالد ہے اور میں جبڑ نامی گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں، جو کہ کوہاٹ ڈسٹرکٹ کا ایک بہت ہی دور افتادہ گاؤں ہے. اور میں نے سر کی بات جیسے کہ میں نے بہت عام اسکولوں میں پڑھا ہے، جہاں کہ بڑی مشکل سے اردو بھی سیکھتے ہیں ہم. اور FSC میں نے یہاں پہ کوہاٹ سے کی ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا ہم لڑکی ہیں تو ہم تب نہیں کر سکتے. تو یہ سر صرف ایکسکیوزز ہیں، کیونکہ جو کر سکتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. اللہ راستے کھول دیتا ہے. جب میں FSC میں تھی تو میرے پاس کھانے آپ اپنا کنٹینیو رکھیں، لیکن ان کو گائیڈ لائن بھی بتائیں اسٹوڈنٹ کو، پھر وہ اپنی کیا ہے سب سے پہلے اپنی اسٹوری سنیں، پھر ان کی اپنی اسٹڈی بھی شیئر کر لیں میں نے کہی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو FSC میں ایسا تھا کہ میرے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میرا گاؤں بہت دور تھا. میں 5 گاڑیاں چینج کر کے کوہاٹ میں اقرا کالج میں پڑھا تھا. میں اقرا کالج پہنچتی تھی. فجر کی اذانوں سے پہلے میں گاؤں سے نکلتی تھی اور عشاء کی اذانوں تک میں واپس جاتی تھی اپنے گاؤں. تو اس دوران میں کچھ بھی نہیں کھاتی تھی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. میرا باپ ایک لائن مین تھا واپڈا میں، جو کہ گھر گھر جا کے بل جو ہے میٹرز چیک کرتا تھا، بل بناتا تھا. لیکن ان دنوں میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ بالکل چارپائی پہ تھے، لائک ایز اے ڈیڈ باڈی، بالکل مفلوج تھے. تو سارا خرچہ جو تھا وہ ان کے دوائیوں پر لگتا تھا. اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، میرے ساتھ 9 میں پڑھتا تھا اس وقت، اور میں FSC میں پڑھتی تھی. اور پھر میں اس اکیڈمی میں آئی. صرف 2 چیپٹر مجھے یاد ہے کہ 2 چیپٹر مجھے مسئلہ تھا فزکس میں. تو میں آئی اور یہاں کے میں نے سر ناصر سے کہا کہ میں نے 2 چیپٹر پڑھنے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ہم یہاں پہ پیاز ٹماٹر بیچنے آئے ہیں، جو کہ تم 2 چیپٹر پڑھنے آئی ہو. وہ ہنس رہے تھے. تو کیونکہ میرے پاس فل کتاب پڑھنے کے پیسے نہیں تھے اور نہ یہ لوگ مجھے اچھے سے جانتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو آپ ہاف پیمنٹ کر دینا فل کتاب کی. ٹھیک ہے. پھر میں نے وہاں کی. پھر میں نے فرسٹ اٹیمپٹ پہ جب ایٹا دیا تو میرے 416 مارکس تھے. اس وقت 2017 میں 416 مارکس بہت ہوتے ہیں کیونکہ نگیٹو مارکنگ بھی تھی. تو میرا یہاں پہ کڈس میں ایڈمیشن ہو رہا تھا کوہاٹ ڈینٹل کالج میں. لیکن میں نے تو KMC جانا تھا کیونکہ میں نے KMC ہی جانا تھا، اور میں نے اس لیے ریپیٹ کیا. اور پھر میں نے نمس کا ٹیسٹ بھی دیا آرمی میڈیکل کالج کے لیے، اس میں بھی میرا نہیں ہوا. پھر میں نے فیڈرل ڈینٹل اینڈ میڈیکل کالج اسلام آباد کے لیے بھی اپلائی کیا، وہاں بھی میرا نہیں ہوا. ایک کنزیکیٹو فیلئر کا سامنا میں کر رہی تھی. پھر میں نے کسی کام کے سلسلے میں اس اکیڈمی میں واپس آ گئی. کسی کام کے سلسلے میں آئی تھی تو سر نے مجھ سے کہا، سر نسیم نے، کہ کیا کر رہی ہو آج کل؟ میں نے کہا بس گھر میں بیٹھی ہوں، پڑھ رہی ہوں. تو کہتے ہیں گھر میں کیوں بیٹھی ہو، اکیڈمی آؤ. میں نے کہا سوری سر میں افورڈ نہیں کر سکتی. کہتے پیسے کون لے گا، واپس آؤ. اور پورا سال میں نے یہاں فری پڑھا. پورا سال میں نے فرسٹ ایئر کے ساتھ سیشن لیا، میں نے سیکنڈ ایئر کے ساتھ سیشن لیا، اور پھر میں نے ایٹا جو تھے اسپائرنٹس ان کے ساتھ میں نے سیشن لیا. اور پھر میں پورا ہفتہ یہاں کلاسز لیتی تھی اور MM میں جاتی تھی ٹیسٹ دینے، صرف ٹیسٹ دینے جاتی تھی. اور وہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں کی ٹیچر کو کہے کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن میرے کنسیپٹس یہاں کوہاٹ کوچنگ اکیڈمی میں اتنے کلیئر تھے کہ میں ٹیچر کو کہتی تھی کہ یہ چیز آپ غلط بول رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. تو بہت ساری ایسی مشہور اکیڈمیاں ہوں گی جو کہ صرف پیسہ کما رہی ہوں گی، لیکن یہ اکیڈمی پیسہ خرچ کرتی ہے اسٹوڈنٹس پر. کہتی ہیں آپ غریب ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ ہم دیں گے، ہم خرچ کریں گے. آپ صرف جذبہ رکھو اپنے اندر. اور میں صرف اپنے اندر جذبہ رکھتی تھی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. مجھے پتہ تھا کہ میں کس مٹی سے ہوں، میں کس خاورے سے ہوں، اور میری چادر کتنی ہے اور میری اوقات کیا ہے. میں جون جولائی کی گرمیوں میں میرے گھر میں چھت کا پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا جس کمرے میں میں پڑھتی تھی. جون جولائی کی گرمی میں کبھی کبھی میں 20 دن بعد بھی نہا لیا کرتی تھی کیونکہ میں 13 گھنٹے پڑھتی تھی، 14 گھنٹے میں اسٹڈی کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ FSC میرے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے اور میں لائبریری میں بیٹھتی تھی. تو میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ تم ہر وقت پڑھتی ہو، لائبریری میں بیٹھی ہوتی تھی. میں کہتی تھی میں ان کو کیسے کہوں کہ میں پڑھنے نہیں بیٹھتی لائبریری میں. مجھے بھوک لگتی ہے تو میں دوستوں سے چپنے کے لیے لائبریری میں آ جاتی ہوں کیونکہ اوروں کے ہاتھوں میں سموسے اور چپس دیکھ کر اور بھوک لگتی ہے.
وہ بھوک پیاس میں نے برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، گرمی بھی برداشت کی. بس پھر میں نے 595 مارکس ایٹا میں لیے، صرف اس اکیڈمی کی سپورٹ کی وجہ سے اور میرے ماں باپ کی سختیوں کی وجہ سے. تو بس پھر میں ٹاپ 50 میں آ گئی کے ایم سی میں. جب میں کے ایم سی میں چلی گئی تو میں ایسے گاؤں میں پڑھنے والی بچی تھی کہ مجھے انگلش بھی نہیں آتی تھی، تو میرے انگلش کا بہت مذاق اڑاتے تھے لوگ. لیکن آج میں پورے کے ایم سی کے سامنے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ نہیں ہے میرا باپ انگریز، مجھے نہیں آتی انگریزی، لیکن آج اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ کے ایم سی میں اگر کوئی ہارٹ کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے نام ان کے ذہن میں مہنور کا آتا ہے، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں سینکڑوں بندوں میں بھی بات کر سکتی ہوں. کہ یہ ہمت مجھے میری اوقات بتاتی ہے، میری مٹی نے دلائی ہے. اور بس میں لڑکی ہوں، یہ میں جب آتی تھی میں اکیڈمی سے، میں پیدل آتی تھی. تقریباً 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا میرے گھر میں اور اکیڈمی میں پیدل آتی تھی. سحری کے وقت بھی آتی تھی، تپتی دوپہر میں بھی آتی تھی، اور شام کو رات کو واپس جاتی تھی اکیڈمی سے گھر. تو بہت سے لوگ آواز سے کستے تھے، بہت سے لوگ رکشے والا دیکھتا تھا کمنٹ پاس کرتا تھا، دکاندار باہر نکل کر آ کے دیکھتے تھے، لیکن مجھے رکنا نہیں تھا. اور یہ ساری میری راستوں کی رکاوٹیں تھیں. اور لڑکیوں کے لیے بہت بہت کم موقع ملتے ہیں جو ان کو سپورٹیو فیملی ملے، ان کو سپورٹیو سٹاف ملے، ورنہ ان کی تو شادیاں کرائی جاتی ہیں فیسی کے بعد ہی. میری دوستی بھی تھی میرے ساتھ، بہت سی ایسی دوستی تھی جن کے اندر سیم جذبہ تھا، لیکن ان کو ریپیٹ کرنے نہیں دیا ان کی فیملی نے. لیکن اگر جس لڑکی کو بھی ملتا ہے ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. شادیاں سب کی ہوتی ہیں اور کوئی بھی شادی کے بغیر نہیں رہتا، لیکن ایک دفعہ انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اپنی اسٹیبلٹی ہو، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، تو وہ کسی بھی حالات کا سامنا کر سکتا ہے. آج میں اس اکیڈمی میں ویسے چکر لگانے آ گئی تو مجھے ساری اپنی وہ جرنی، اپنی سٹوری یاد آ گئی. یہ اکیڈمی اس اسٹوڈنٹ کی تلاش میں ہے جس میں وہ جذبہ ہے، اس کو ویلکم کرتی ہیں. سر نسیم ایسے شخص تھے جو شرط لگاتے تھے کہ میں کے ایم سی جا سکتی ہوں. مجھے اپنے آپ پر اتنی شیورٹی نہیں تھی جتنی ان کو مجھ پر تھی. اور جب میں نے ایٹا میں مارکس لیے، ٹاپ 50 میں آ گئی، تو بس پھر وہ سب سے زیادہ خوش تھی. اس سٹاف کسی کوہارٹ کوچنگ اکیڈمی کا سٹاف سب سے زیادہ خوش تھا. اگر آپ نے جانا ہے ایٹا میں تو آپ نے بریک نہیں لینی اسٹڈی میں. میں نے یاد ہے کہ میں نے 2018 میں ہم نے ایک سال میں 3 ایٹا دیے تھے. ایک لیک ہو گیا تھا، ایک بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اور ایک ہم نے بس لاسٹ دیا تھا. میں نے ایک دن بھی گیپ نہیں لی، نہ میں نے شادی دیکھی نہ میں نے عید دیکھی. میں نے پڑھنا تھا کیونکہ یہ میرے پاس لمیٹڈ ٹائم تھا، اور اس کو میں نے کسی شادی پر کسی عید پر ضائع نہیں کرنا تھا. بس یہی میری سٹوری تھی. اور میں نے کبھی بھی ایٹا میں شارٹ کٹ فارمولہ استعمال نہیں کیا. میں ڈیپ کنسیپٹ جاتی تھی، اگر یہ فارمولہ آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے. شارٹ کٹ آپ بھول جاتے ہو، اینڈ ٹائم پہ آپ ایمسیکیوز میں بھول جاتے ہو شارٹ کٹ فارمولہ. لیکن اگر آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کو پتہ ہو کہ فارمولہ کہاں سے آیا تھا تو ود ان سیکنڈس آپ وہ فارمولہ واپس ڈیرائیو کر سکتے ہو. میں نے زیادہ ایمسیکیوز بک بھی نہیں لیے. مجھے ایک ایمسیکیوز بک کسی نے دی تھی، اسے استعمال نہیں کرنی تھی، اور میں نے اپنے پیسوں پہ لی تھی، ذاتی پیسوں پہ ایک بک لی تھی. ان 2 ایمسیکیوز بک کو میں نے 5-4 دفعہ ریپیٹ کیا تھا، ریوائز کیا تھا. ایک ایمسیکیوز 4 دفعہ میں نے سالو کیا تھا. اور ٹیچرز کی، میں یہاں پہ ایک ٹیچر کے پیچھے پڑ جاتی تھی کہ مجھے یہ ایمسیکیوز سالو کر کے دکھاؤ. میں وہ بے شرم اسٹوڈنٹ تھی جو کہ نہ ٹیچر کو آفس میں چھوڑتی تھی اور نہ کلاس میں نہ گھر میں. اور ٹیچرز خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جاؤ کچھ حاصل کرنے کے لیے. تو بس یہ میری سٹوری تھی. آپ بے شرم اسٹوڈنٹ بنو گے، بے شرم یہ کہ آپ کچھ پانے کے لیے بے شرم بنو گے، تو یقیناً آپ میری طرح اس مقام پہ ہوگے جس کا ایک غریب بندہ صرف سوچ سکتا ہے. باقی راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ راستہ نکالنے والا ہے. بس یہی تھا. شکریہ.